اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، کلاس ناہم آرٹس گروپ میں ہم اپنے لیکچر کے سلسلے کا آغاز کریں گے، اور اس میں جو فرسٹ یونٹ ہے سائنس کا تعارف اور زندگی میں اس کا کردار، اس کے متعلق جو ٹاپک ہے اس یونٹ کا، اس کے حوالے سے ہم دیکھیں گے ممکنہ کویسچن۔ سائنس کا تعارف، یعنی ہمیں سائنس کے بارے میں یہ سمجھنا ہے کہ سائنس کہتے کسے ہیں، یعنی آپ نے اس کی تعریف لکھنی ہے، سائنس سے کیا مراد ہے، سے کیا مراد ہے۔ یہ سوال نمبر 1 ہے۔ اب ہم اس کے سوال نمبر 2 کے عنوان کے تحت بھی ہم دیکھیں گے کہ اسلام نے سائنس کے بارے میں کیا تصور پیش کیا۔ اسلام نے سائنس کے متعلق کیا تصور پیش کیا۔ ان دو عنوانات کے تحت آج ہم اپنے فرسٹ لیکچر میں اس کو دیکھیں گے، لیکچر نمبر 1۔ تو اسٹوڈنٹس، سائنس کے بارے میں آپ پچھلی کلاسز میں پڑھتے آ رہے ہیں کہ سائنس دراصل ایک خاص علم کا نام ہے، اور ایک ایسا علم جو مشاہدات اور تجربات سے حاصل کیا جاتا ہے۔ بنیادی طور پر سائنس کا لفظ لاطینی زبان کے لفظ سینٹیا سے اخذ کیا گیا ہے، جس کے معنی نالج یا جاننے کے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو سائنس علم کی ایک باضابطہ صورت اور شکل ہے جو مشاہدات اور تجربات سے حاصل ہوتا ہے، جو مشاہدات اور تجربات سے حاصل ہوتا ہے، اور باضابطہ اور آزمودہ ہوتا ہے، یعنی اس کو ہم آزما کر اس کو ایک خاص پروسیس سے گزار کے، سائنٹیفک میتھڈ کو اڈاپٹ کر کے، یعنی اس کے جتنے ممکنہ طور طریقے ہیں ان تمام چیزوں پر، ان تمام معیار پر اس کو پرکھنے کے بعد ہم کسی منطقی جب نتیجے پر پہنچتے ہیں تو وہ کوئی بات سائنس کے ساتھ منسوب ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے ہمیں اپنے ارد گرد ہونے والے مظاہر فطرت اور مختلف سائنسی اعمال کو، عوامل کو سمجھنے اور بیان کرنے میں یہ طریقہ کار ہماری رہنمائی بھی کرتا ہے۔ تو سائنس کے لفظ کے بنیادی معنی جاننے کے ہیں۔ سائنس علم کی ایک باضابطہ صورت ہے جو مشاہدات اور تجربات سے حاصل ہوتی ہے، اور باضابطہ اور آزمودہ ہوتی ہے، اور یہ ہمیں اپنے ارد گرد ہونے والے مظاہر فطرت یا قدرت اور مختلف سائنسی اعمال کو سمجھنے اور بیان کرنے میں ہماری مدد کرتا ہے۔ آپ کا یہ اس کا عنصر ہو۔ اسلام نے سائنس کے بارے میں کیا تصور پیش کیا، اس عنوان کے تحت ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ اسلام جو کہ ہمارا دین مقدس ہے، یہ اس کی تعلیمات سادہ اور آفاقی ہیں کہ یہ دین الہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے اس دین کو نافذ یا اس کا نزول فرمایا، اور ہر فرد کے ساتھ ساتھ معاشرے پر گہرے اثرات اسلام جو ہے کہ دین کے کسی اسلامی معاشرے میں ہوتے ہیں، اور یہ ایک ایسے معاشرے کی بنیاد فراہم کرتا ہے جہاں امن و امان کا دورہ ہوتا ہے۔ یہ انسانی جسم اور روح دونوں کے تقدس اور وقار پر یقین رکھتا ہے، جسم اور روح دونوں کے
پاکیزگی اور وقار پر۔ قرآن مجید جو اسلام کی سب سے زیادہ مقدس کتاب ہے، بلکہ میں یہ اگر کہوں کہ تمام علوم کا منبع اور ماخذ ہے، اور اس میں انسانوں کی رہنمائی کے لیے الہامی پیغام موجود ہے، تو اس میں دنیا اور آخرت دونوں کے لیے یہ اپنے پیروکاروں کی یا انسانوں کی ایک مکمل رہنمائی کرتا ہے۔ اس کتاب کا مرکز کے مخاطب جو تھے حضور کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، یعنی یہ کتاب حضور پاک پر نازل ہوئی، اور ان کا مخاطب بنیادی طور پر سائنس قرآن کا وہ انسان ہے۔ قرآن مجید میں اصول علم پر بہت حد تک زور دیا گیا، اور مختلف حوالوں سے اس طرح مستند اور متعدد ایسی آیات موجود ہیں جہاں علم کے حاصل کرنے اور اہل علم کے جو درجات ہیں ان کی بلندی کا تذکرہ موجود ہے۔ ایک بہت معروف قرآنی آیت آپ اچھے سے جانتے بھی ہیں کہ جس میں نبی پاک کو مخاطب کر کے اللہ پاک فرماتے ہیں قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اے نبی فرما دیجئے کہ کیا وہ جو جاننے والے، جو علم والے ہیں، اور وہ جو علم والے نہیں ہیں، وہ آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو پھر اس کے علاوہ بہت سارے دیگر حوالوں میں اللہ پاک نے انسان کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ آپ اس کائنات کی وسعتوں میں، کائنات کے اپنے گرد و نواح میں پھیلی ہوئی اللہ پاک کی نشانیوں پر غور و فکر کریں۔ غور و فکر کا جہاں لفظ اتنی تاکید میں قرآن مجید نے اس کی ہدایت کی ہے اپنے ماننے والوں کے لیے، اور جب ہم کسی چیز پہ غور و فکر کرتے ہیں تو پھر وہیں سے سائنسی علوم کی بنیاد سے وہ نقطہ، وہ بات، وہ علم منسوخ اور مربوط ہوتا جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک نے اپنے مظاہر قدرت اور ان کے پیچھے کار فرما طریقہ کار پر غور کرنے کی ہمیں تلقین کی ہے، جیسے یہ سورج کا طلوع ہونا، چاند کا گھٹنا بڑھنا، یہ ساری جو چیزیں آج سائنس ان کی جو لاجیکل ریزن ہے، اس میں ہمیں ہدایت قرآن کی صورت میں ہمارے لیے اس میں موجود ہیں۔ اس طرح بارش کا برسنا، ہواؤں کا چلنا، ٹھیک ہے، اور یہ ساری چیزیں، اس سے یہ چیز ظاہر ہوتی ہے کہ قرآن مجید جو ہماری جو رہنما کتاب ہے، اس میں ہمارے ہاں سائنس کے علوم کی ترویج اور تحقیق اور حصول کے لیے بہت جامع طور پر ہدایات موجود ہیں، اور بحیثیت مسلمان ہمیں ان کو اپنانے کی بھی ضرورت ہے۔ اور میں یہاں اس چیز کا اضافہ کرنا مناسب سمجھوں گا کہ آپ یہ دیکھیں کہ میں اگر یہ کہوں کہ سائنس کے باقاعدہ علم کی بنیاد جو ہے وہ مسلمانوں نے رکھی تمام سائنس کے شعبوں میں، تو یہ بالکل بات حقیقت کے عین مطابق ہوگی، اور اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہوگا۔ اگر ہم دیکھیں کہ جو علم کیمیا ہے، کیمسٹری کا علم ہے، جو سائنس کی ایک برانچ ہے، اس کی بنیاد جو ہے جابر بن حیان نے رکھی، اس طرح ابن الحشم نے فزکس کی بنیاد رکھی، اس طرح ابو علی ابن سینا نے علم طب کی بنیاد رکھی، اس طرح دیگر اور بہت سارے سائنسدان ایسے ہیں جنہوں نے ہر شعبہ زندگی میں، اگر ہم اٹھا کے دیکھیں، جو جب یورپ اور امریکہ اور یہ ملک تاریکیوں میں ڈوبے ہوئے تھے اور مسلمان قرآن کو اپنا دستور عمل بنا کر اس سے رہنمائی لے رہے تھے، تو وہ سائنس کے شعبوں میں بہت بڑی ترقی اور ترویج ان کی ہوتی رہی ہے۔ تو آج کے ان دو عنوانات کے تحت جو میں نے آپ کو بتائے ہیں کوسچن، ان کے آپ نے آنسر بھی کرنے ہیں، اور ان کو آپ نے اچھے سے سمجھنا بھی ہے اور لرن بھی کرنا ہے۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔